السلام علیکم جی، ویلکم بیک اینڈ خوش آمدید۔ جلدی سے آ گئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور درمیان میں یا آخر میں ویڈیو کو لائک کر دینا، شروع میں نہیں کرنا، اور اپنا خوبصورت سا پیارا سا کمنٹ بھی چھوڑ دیا کرو، اور میں ضرور آپ کا کمنٹ، آپ کا نام اپنی ویڈیو کے سٹارٹ میں لیا کروں گی۔ مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب میرے ویورز مجھے کمنٹ کرتے ہیں یا کوئی بھی کسی قسم کی تعریف کرتے ہیں، تو مجھے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے۔ چلیے چلتے ہیں آج کی نیکسٹ ایپیسوڈ کی طرف۔ سول سروسز اکیڈمی میں شیراز کا پہلا دن جیسے بادشاہ کا اپنے دربار میں پہلا دن تھا۔ پہلی چند پوزیشنز لینے والوں کے بارے میں بیچ ہی نہیں، فیکلٹی کے ہر ممبر کو بھی دلچسپی تھی، اور شیراز زندگی میں پہلی بار جیسے راجہ اندر بنا ہوا تھا، مگر صرف چند گھنٹوں میں ہی وہ راجہ اندر اپنے تخت سے معزول ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ پہلی 5 پوزیشنز پر آنے والے کامنرز اپر کلاس سے تعلق رکھتے تھے۔ رولنگ ایلائٹ ان سب کے پورے نہیں تو کم از کم آدھا خاندان پہلے ہی بیوروکریسی میں اہم عہدوں پر فائز تھا۔ کسی کا باپ فیڈرل یا پروونشل سیکریٹری تھا تو ماں کمشنر، کسی کا بھائی ایمبیسڈر تھا، بہن ٹریڈ کونسلر۔ وہ سب ایک دوسرے کے خاندانوں کو اوپر سے نیچے تک جانتے تھے، کون کب کہاں پوسٹڈ تھا اور کہاں پوسٹ ہونے والا تھا۔ پہلی 5 پوزیشنز لینے والوں میں وہ واحد تھا جو اردو میڈیم سرکاری اسکول سے پڑھ کر آیا تھا، باقی چاروں ساری عمر انگلش میڈیم سے پڑھے تھے۔ ان میں سے 2 کی ابتدائی تعلیم بیرون ملک ہوئی تھی اور وہ میڈیکل گریجویٹ تھے، دوسرے 2 کی اسکولنگ پاکستان میں ہوئی تھی اور وہ اس کے بعد کی تعلیم باہر کی اعلیٰ ترین یونیورسٹیز میں حاصل کرتے رہے تھے۔ وہ چاروں آپس میں جو باتیں کر رہے تھے وہ جیسے شیراز کے سر کے اوپر سے گزر رہی تھیں۔ اس کے پاس ان چاروں کو بتانے کے لیے جیسے کچھ تھا ہی نہیں، کوئی باپ، چچا، بہنوں، بھائیوں، کوئی نہیں جس کے عہدے کے بارے میں بات کر کے وہ وہاں ان کو اپنے خاندانی ہونے کا ثبوت دیتا۔ وہ چاروں ایک دوسرے کو ذاتی طور پر نہ جاننے کے باوجود ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح بے تکلفی سے بات کر رہے تھے جیسے ہمیشہ سے ایک دوسرے کو جانتے رہے ہوں، اور شیراز بالکل گنگ دم سادے ان کے بیچ بیٹھا رہا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ اس کی کلاس سے اس کا کامن میں کوئی بھی نہیں تھا۔ نیچے کی پوزیشنز میں 8 لڑکے لڑکیاں اسی کی طرح لوئر مڈل کلاس سے آئے تھے، اور اسی کی طرح وہ بھی اپنے رکھ رکھاؤ سے اپر کلاس کا حصہ نہیں لگ رہے تھے، مگر شیراز اٹھ کر ان کے پاس نہیں گیا۔ وہ اس کلاس کو بہت پیچھے دفن کر آیا تھا، اسے اب اس کلاس سے بچنا تھا۔ اکیڈمی کے ہاسٹل میں پہلی رات شیراز نے جاگ کر گزاری۔ وہ ایک ہی دن میں شدید احساس کمتری کا شکار ہو چکا تھا۔ یہ نہیں تھا کہ اسے ان 4 کامنرز کے انداز میں جن کے ساتھ وہ سارا دن رہا تھا یا اپنے خاندان کے لیے کسی قسم کی توہین یا ذلت محسوس ہوتی تھی۔ اس کے برعکس وہ چاروں اسے بڑی شاباش دیتے رہے تھے۔ شاید ان چاروں نے ایک لمحے کے لیے بھی یہ نہیں سوچا ہوگا کہ وہ لوئر مڈل کلاس سے آیا تھا اور اس کا خاندان بے حد غریب تھا، مگر یہ ساری باتیں شیراز کے اپنے ذہن میں تھیں۔ اس کا بس چلتا تو وہ اپنے خاندان، اپنے محلے اور اپنی کلاس کی ہر شناخت اپنے وجود سے ختم کر دیتا اور ان جیسا بن جاتا۔ وہ ساری زندگی خواب دیکھتا رہا تھا اور ان کے جیسا بننے کی خواہش کے لیے جدوجہد اسے اس اکیڈمی میں لے آئی تھی۔ اس رات اکیڈمی کے اس کمرے میں بیٹھ کر اس نے طے کیا تھا کہ وہ اپنی کلاس کی ہر پہچان کو اپنے اوپر سے رگڑ رگڑ کر مٹا دے گا۔ اسے ایک ننھے بچے کی طرح ہر شے شروع سے دیکھنی تھی۔ اپر کلاس کیسے کھاتی تھی، کس طرح کھاتی تھی، کیا پہنتی تھی، کس طرح پہنتی تھی، اپر کلاس کس طرح جیتی تھی، کیا کہتی تھی، کیا نہیں کہتی تھی، کیا زبان بولتی تھی، کن ایشوز کے بارے میں بات کرتی تھی۔ شیراز اکبر سول سروسز میں پہلی بار رات کو ہی جیسے اپنے وجود کی کلوننگ کر رہا تھا۔ شیراز سے بات ہوئی؟ رمشا نے اس سے پوچھا۔ نہیں، کیسے ہوگی؟ زینب نے قدرے مایوسی سے کہا۔ اکیڈمی میں مصروف ہیں۔ اس ویکنڈ پر گھر آ رہا ہے یا نہیں؟ پتہ نہیں، شاید، زینب نے اسی انداز میں کہا۔ وہ کالج کے گراؤنڈ میں ایک فری پیریڈ میں ادھر سے ادھر پھر رہی تھیں۔ شیراز کے پوزیشن لینے کے چند دنوں بعد ہی زینب اور رمشا دوبارہ سے شیر و شکر ہو گئی تھیں۔ رمشا کے علاوہ زینب کی اور کوئی دوست نہیں تھی، اور رمشا نے زینب سے بہت زیادہ معذرت کی تھی۔ زینب کچھ عرصہ اسی طرح موڈ آف رکھی، مگر شیراز کی کامیابی کی وجہ سے وہ اتنی خوش تھی کہ اس نے رمشا کو معاف کر دیا تھا۔ البتہ وہ اس کے بعد دوبارہ اس کے گھر نہیں گئی۔ وہ نہیں چاہتی تھی وہاں فرحان کے ساتھ اس کا دوبارہ آمنا سامنا ہو۔ پچھلے کچھ مہینوں سے ان کے تعلقات پھر پہلے جیسے ہو چکے تھے۔ رمشا پہلے ہی کی طرح وقتاً فوقتاً شیراز کے بارے میں اس سے پوچھتی رہتی، آج بھی وہ اسی طرح استفسار کر رہی تھی۔ چلو اس ویکنڈ پر نہ صحیح، اگلے ویکنڈ پر ہی صحیح، مگر آ تو جائے گا۔ تمہارے خط کا جواب دیا ہے؟ رمشا کو یکدم یاد آیا۔
نہیں، ابھی تک تو مجھے کوئی جواب نہیں ملا، مگر جانے سے پہلے وہ کہہ کر گئے تھے کہ میں خط لکھتی رہوں چاہے جواب ملے یا نہ ملے۔ اس نے سادگی سے کہا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ رمشا کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ اسے یہ بات بہت بری لگی تھی۔ وہ جواب بھی نہ دے اور تم اسے خط لکھتی رہو؟ خط پر خط کیا، صرف 3 خط تو لکھے ہیں۔ زینی نے جیسے شیراز کا دفاع کیا۔ وہ 30 کہتا تو تم 30 بھی لکھ دیتی۔ مجھے خط لکھنے پر اعتراض نہیں ہے، جواب نہ آنے پر اعتراض ہے۔ تمہیں پتہ ہے وہ کتنے؟ رمشا نے اس کی بات مکمل نہیں ہونے دی۔ پتہ ہے مجھے کہ کتنا مصروف ہوگا وہ وہاں، مگر 4 سطریں لکھ دینے کے لیے گھنٹوں نہیں چاہئیں۔ اس بار آئے تو بات کرنا اس سے، اور وہ جواب نہ دے تو تم بھی خط لکھنا چھوڑ دینا۔ رمشا نے بے حد سنجیدگی سے کہا۔ زینب قائل نہیں ہوئی، مگر اس نے رمشا کے ساتھ بحث نہیں کی۔ اسے یہ نہیں بتا سکتی تھی کہ اسے اس کے جواب کا انتظار نہیں تھا۔ اس کے لیے اتنا کافی تھا کہ شیراز کو یہ پتہ چلتا رہے کہ وہ اس کے لیے کیا محسوس کر رہی ہے اس کی عدم موجودگی میں۔ یہ کون ہے؟ جواد نے شیراز کے کمرے میں اس کی اسٹڈی ٹیبل پر پڑی زینی کی ایک فریمڈ تصویر ہاتھ میں لیتے ہوئے بے حد دلچسپی سے پوچھا۔ وہ اس کے کامن کا ہی ایک ساتھی تھا اور پچھلے کچھ دنوں سے وہ اور شیراز زیادہ تر وقت ساتھ گزارتے رہے تھے۔ یہ میری منگیتر ہے۔ شیراز نے یکدم بڑے جوش کے عالم میں زینی کا تعارف کروایا۔ کم از کم اس کے پاس ایک ایسی چیز تھی جو اس کے لیے فخر کا باعث تھی، ایک غیر معمولی طور پر حسین منگیتر۔ اوہ آئی سی۔ جواد نے اس کے جواب پر بے حد غور سے اس تصویر کو دیکھا۔ ویری پریٹی، اس نے ستائشی انداز میں کہا۔ کیا کرتے ہیں تمہارے سسر؟ اس نے اسی روانی سے اگلا سوال کیا۔ انکم ٹیکس میں کلرک ہیں۔ اس وقت تک شیراز کا خیال تھا اس کے اپنے باپ کی نسبت زیاد چچا کافی قابل عزت تھے۔ کلرک؟ جواد نے بے ساختہ بے حد حیرانی سے کہا۔ اوہ! پھر اسی انداز میں فوٹو فریم قدرے بے رخی کے عالم میں اسٹڈی ٹیبل پر رکھ دیا، یوں جیسے یکدم اس چہرے کی خوبصورتی میں اس کی دلچسپی ختم ہو گئی تھی۔ شیراز نے اس کے ہر انداز کو لاشعوری طور پر محسوس کیا تھا۔ اس کی واحد قابل فخر ملکیت بھی اپر کلاس کے سامنے کھڑے اس فرد کو مروب کرنے میں ناکام رہی تھی۔ اچھا، کب تک باہر آ رہے ہو؟ جواب نے اسی سانس میں اگلا سوال کیا۔ کہاں جا رہے ہو تم؟ کھانا کھانے، سیما کی برتھ ڈے ہے، وہیں لے کر جا رہی ہے۔ خاقان اور نوشین بھی جا رہے ہیں، میں نے سوچا تمہیں بھی ساتھ لے چلوں۔ سیما جواد کی منگیتر تھی اور اسی کامن میں سول سروسز اکیڈمی میں تھی۔ نہیں، مجھے کچھ نوٹس تیار کرنے ہیں، تم لوگ جاؤ۔ شیراز نے یکدم جیسے ایک بہانہ کیا۔ اس کی برتھ ڈے پر جانے کا مطلب ایک عدد تحفہ اور ایک اضافی خرچہ تھا۔ بند کر یہ پڑھائیاں پڑھاکو، اکیڈمی تو پہنچ گیا ہے پوزیشن لے کر، اب اور کیا کرنا ہے تو نے؟ جواب نے بڑی بے تکلفی سے اسے جھڑکا۔ نہیں، واقعی میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ اور تو پڑھنا چاہتا ہے اور ہم لفنگے ہیں نا جو شام کو آوارہ گردی کے لیے نکل جاتے ہیں۔ چھوڑ سب کچھ، بس کر۔ یہاں اکیڈمی میں سارے نقلیں مار کر پاس ہوتے ہیں، مل ملا کر لیں گے پیپر۔ اب کیا ساری عمر اسی طرح کھپتے رہیں گے؟ میں باہر پارکنگ میں انتظار کر رہا ہوں، تیرا فوراً آ جا۔ جواد کہتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا تھا، مگر شیراز کا دھیان اسٹڈی ٹیبل پر پڑی بے احتیاطی کے عالم میں پڑی زینی کی فوٹوگراف پر تھا۔ آخر کوئی زینی کی تصویر کو اس طرح رکھ کر کیسے جا سکتا تھا؟ کیا اس کا چہرہ کسی حوالے کے بغیر اتنا معمولی تھا کہ جواد جیسا دل پھینک لڑکا بھی اسے یوں ہی رکھ کر چلا گیا تھا؟ شیراز کے احساس فخر کو جیسے بری طرح ٹھیس لگی تھی۔ تو کیا زینی کچھ بھی نہیں تھی اور وہ خواہ اسے سر پر اٹھائے پھر رہا تھا کسی تاج کی طرح؟ اس شام پہلی بار اس نے زینی کی اس فوٹوگراف کو کسی جذبے کے بغیر بہت دیر تک دیکھتا رہا۔ خوبصورت گہری سیاہ آنکھیں، سرخ و سفید رنگت، بے حد تیکھے نقوش اور جان لے لینے والی مسکراہٹ، آج ان میں سے کسی ایک چیز نے بھی شیراز کا دل اپنی طرف نہیں کھینچا تھا۔ کمرے سے نکلنے سے پہلے اس نے اس فریم کو اسٹڈی ٹیبل پر رکھنے کے بجائے اسٹڈی ٹیبل کے دراز میں رکھ دیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کوئی اور اس فوٹوگراف کو دیکھ کر وہی سوال کرے جو جواد نے کیا تھا۔ اس رات پی سی کے ریسٹورنٹ میں بیٹھے شیراز صرف سیما اور نوشین کا ہی نہیں، اس ریسٹورنٹ میں بیٹھی دوسری لڑکیوں کا بھی جائزہ لیتا رہا۔ بلا شبہ وہاں موجود کوئی لڑکی بھی خوبصورتی میں زینی سے کم کھڑی نہیں کی جا سکتی تھی۔ اس کے باوجود وہاں موجود ہر لڑکی شیراز کو زینی سے زیادہ اٹریکٹیو لگ رہی تھی۔ بلا شبہ وہاں موجود کوئی لڑکی بھی خوبصورتی میں زینی کے مقابل کھڑی نہیں کی جا سکتی تھی۔ اس کے باوجود وہاں موجود ہر لڑکی شیراز کو زینی سے زیادہ اٹریکٹیو لگ رہی تھی۔
بے حد جدید تراش خراش کے ملبوسات میں ملبوس، تراشیدہ بالوں اور میک اپ کیے بے حد خود اعتمادی سے انگلش میں بات کرتی وہ لڑکیاں کسی بھی مرد کو اپنی طرف متوجہ کر کے اور متوجہ رکھ سکتی تھیں۔ اور زینب ضیاء کیا تھی؟ اس کی طرح ایک سرکاری اسکول سے تعلیم یافتہ گریجویٹ جسے لباس پہننے کا ڈھنگ اور کرینہ آتا تھا، نہ انگریزی میں اس طرح دنیا کے ہر ایشو پر بات کرنے کا سلیقہ، جسے وہ اگر کسی ایسے ہوٹل میں لے آتا تو وہ حواس باختہ ہو جاتی، وہ اپنی چادر سنبھالتی پھرتی یا ادھر ادھر ٹھوکریں کھاتی، مردوں کی نظروں اور موجودگی سے اپنا جسم چرائے بیٹھی رہتی، جو اس ڈائننگ ٹیبل پر موجود کسی کانٹے اور چمچے کو صحیح طرح سے پکڑ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہاں بیٹھے اس کے ساتھ اگر گپے مارتے، کہے لگاتے ہوئے اس وقت اور موقع کو انجوائے کر رہے تھے، تو شیراز وہاں اندر ہی اندر سلگتے ہوئے اس وقت صرف اور صرف زینب ضیاء اور اس کی شخصیت کا پوسٹ مارٹم کرنے میں مصروف تھا۔ ہر اندازہ، ہر تجزیہ اس کی فرسٹریشن میں اضافہ کر رہا تھا۔ زینب ضیاء کی ذات پر پچھلے 4 سال سے کیے جانے والا فخر اور غرور یکدم تاش کے پتوں کی طرح دھڑام سے نیچے آن گرا تھا۔ زینب ضیاء وہ لڑکی نہیں تھی جسے اس کی شریک حیات ہونا چاہیے تھا۔ اکیڈمی کے تیسرے ہفتے ہی شیراز اکبر کو اس بات کا احساس ہو گیا تھا۔ آؤ یار، رک کیوں گئے ہو؟ اندر آؤ، جواد نے مڑ کر شیراز سے کہا، جو سعید نواز کے گھر کے پورچ میں کھڑی مختلف ماڈلز کی گاڑیوں کو دیکھ کر بے حد مرعوب نظر آ رہا تھا۔ جواد کے ٹوکنے پر وہ اس کے پیچھے گھر کے اندر داخل ہوا۔ صاحب، ناشتے پر آپ لوگوں کا انتظار کر رہے ہیں۔ آگے چلتے ملازم نے جواد کو جیسے اطلاع دی، مگر جواد سے زیادہ یہ اطلاع شیراز کے لیے تھی، کیونکہ وہ جواد کے چچا کا گھر تھا اور وہاں وہ اکثر آتا جاتا رہتا تھا۔ مگر آج پہلی بار ویکینڈ پر جواد اصرار کر کے شیراز کو اپنے ساتھ وہاں لے کر آیا تھا۔ کسی انکم ٹیکس کے کمشنر کے گھر پر یہ شیراز کا پہلا وزٹ تھا، اور وہ مرعوب ہونے کے ساتھ ساتھ قدرے خائف بھی تھا، کیونکہ کل کو اسے اس ڈپارٹمنٹ میں ہی آگے آنا تھا۔ اس کے برعکس جواد ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ میں تھا۔ وہ دونوں اب ڈائننگ روم میں داخل ہو رہے تھے۔ ناشتے کی ٹیبل لگی ہوئی تھی، مگر وہاں صاحب کا کہیں دور دور تک نام و نشان نہیں تھا۔ آپ لوگ بیٹھے، میں صاحب کو اطلاع کرتا ہوں، ملازم نے ان سے کہا اور کمرے سے نکل گیا۔ شیراز کی نظر ٹیبل پر رکھے ناشتے کے ان لوازمات پر تھی جنہیں وہ زندگی میں پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ ان میں سے 70% کے نام کے تلفظ کی ادائیگی بھی وہ ٹھیک طرح سے نہیں کر سکتا تھا۔ استعمال تو خیر دور کی بات تھی، اسے اپنے ماتھے کے ساتھ ساتھ اپنی ہتھیلیوں پر بھی پسینہ آتا محسوس ہوا تھا۔ بیٹھ جاؤ یار، انکل آتے ہی ہوں گے، جواد نے پہلے کی طرح ایک بار پھر اس سے کہا اور خود ڈائننگ ٹیبل کی ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ اس سے پہلے کہ شیراز بھی اس کی پیروی کرتا، قدموں کی آہٹ اس کے عقب میں سنائی دی تھی اور ایک ملازم کے ساتھ سعید نواز کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ ہیلو انکل، جواد نے ان کے آتے ہی کہا اور اٹھ کر سعید نواز سے ہاتھ ملایا۔ شیراز کچھ اور نروس ہو گیا۔ سعید نواز اور جواد کے درمیان چند رسمی جملوں کا تبادلہ ہوا تھا۔ سعید نواز شیراز کی طرف متوجہ ہوئے۔ انکل، یہ میرا دوست ہے شیراز اکبر۔ جواد نے اس کا تعارف کرایا۔ شیراز نے بے اختیار آگے بڑھ کر سعید نواز سے ہاتھ ملایا۔ سعید نواز نے بھی اس کا بغور جائزہ لیتے ہوئے اتنی ہی گرم جوشی سے اس سے ہاتھ ملایا تھا۔ آئیں ناشتہ کرتے ہیں، سعید نواز کہتے ہوئے اسے لے کر خود بھی ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گئے۔ چند ہی لمحوں میں ملازم نے انہیں سرو کرنا شروع کر دیا تھا۔ سعید نواز اب شیراز سے اس کی پوزیشن اور ڈپارٹمنٹ کے بارے میں پوچھ رہے تھے اور شیراز بے حد نروس انداز میں انہیں جواب دے رہا تھا۔ ایک انکم ٹیکس کمشنر کے گھر پر اس کی ٹیبل پر اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا شیراز کے لیے اس سے پہلے صرف ایک خواب ہی تھا۔ اسے توقع نہیں تھی کہ سعید نواز اسے اتنی اہمیت دیں گے۔ مجھے سیلف میڈ لوگ بہت اچھے لگتے ہیں کیونکہ وہ بہت آگے تک جا سکتے ہیں۔ سعید نواز اس کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں جاننے کے بعد بے حد ستائشی انداز میں بولے تھے۔ شینا جاگ رہی ہوتی میں تمہیں اس سے بھی ملواتا، وہ بہت انجوائے کرتی تمہاری کمپنی کو۔ سعید نواز نے جس کا نام لیا تھا، شیراز اس کے بارے میں پوچھنے کی جرات نہیں کر سکا کہ وہ کون ہے۔ یہ مشکل جواد نہیں آسان کی۔ شینا سعید انکل کی بیٹی ہے، ویری ٹیلنٹڈ۔ جواد نے اس کی عدم موجودگی میں اس کی تعریف کی۔ شیراز صرف ایک ہلکی سی مسکراہٹ دے کر خاموش بیٹھا رہا۔ اسے سعید نواز کی ٹیلنٹڈ بیٹی میں کیا دلچسپی ہو سکتی تھی؟ شیراز کو نیکسٹ ویکینڈ پر میرے فارم ہاؤس پر ہونے والی پارٹی میں انوائٹ کیا تم نے؟ سعید نواز ان دونوں کو چھوڑنے باہر پورچ تک آئے تھے اور وہیں الوداعیہ کلمات کہتے کہتے انہیں جیسے یکدم یاد آیا اور انہوں نے جواد سے چونک کر پوچھا۔ نہیں، مجھے یاد نہیں رہا۔ جواد بھی چونکا تھا۔ تو بس میں انوائٹ کر رہا ہوں، میں اکثر ایسی پارٹیز دیتا رہتا ہوں، تمہیں بہت مزہ آئے گا وہاں آ کر۔ سعید نواز نے انتہائی درجے کی بے تکلفی کا مظاہرہ کیا۔ شیراز کے لیے یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ ایسے موقع کو ہاتھ سے جانے دیتا۔
تمہارے انکل بہت اچھے ہیں۔ وہاں سے واپسی پر شیراز نے راستے میں جواد سے کہا۔ وہ گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ ہاں خیر اچھے تو وہ ہیں ہی، آئی وش تم شینا سے مل پاتے۔ انکل واقعی ٹھیک کہہ رہے تھے، تم دونوں ایک دوسرے کی کمپنی کو بہت انجوائے کرتے۔ جواد نے ایک بار پھر شینا کا ذکر کیا۔ وہ اس کا کزن نہ ہوتا تو شیراز یقیناً اس بار اس سے شینا کے بارے میں کھل کر پوچھتا، لیکن شیراز اس بار بھی دانستہ چپ ہو گیا۔ کھانا کھاؤ بیٹا، ہاتھ کیوں کھینچ لیا؟ نسیم نے بے حد پریشان ہو کر اس سے کہا۔ شیراز ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی پورے 1 مہینے کے بعد اس ویکینڈ پر گھر آیا تھا اور اپنے محلے میں داخل ہوتے ہی اس کا دل وہاں سے غائب ہو جانے کو چاہا تھا۔ یہی حالت اس کی اپنے گھر کے اندر داخل ہوتے ہوئے تھی۔ اکیڈمی کی شاندار عمارت میں 1 ماہ رہنے کے بعد اسے وہ گھر یکدم ایک ڈربا لگنے لگا تھا۔ اس کا دل چاہا تھا وہ اسی وقت وہاں سے بھاگ جائے۔ نہیں بس اتنی ہی بھوک تھی مجھے، شیراز نے کہا۔ وہ خاص طور پر اس کے لیے بنایا ہوا کھانا اس کے حلق سے نیچے نہیں اتر رہا تھا۔ بھائی کباب تو لینا، یہ میں نے صرف آپ کے لیے بنائے ہیں، نزہت نے جیسے قربان ہونے والے انداز میں کہا۔ وہ یہ نہ بھی کہتی تب بھی شیراز جانتا تھا کہ کباب صرف خاص حالت میں ہی گھر کے مینیو کا حصہ بنتے تھے۔ عام حالات میں کھانے پر کبابوں کے بارے میں سوچنے کا مطلب مہینے کے پورے بجٹ کو خراب کرنے کے مترادف تھا۔ جاؤ شبانہ بھائی کے لیے پھل کاٹ کر لاؤ، نسیم نے دوسری بیٹی سے کہا جو فوراً کمرے سے چلی گئی۔ پورا گھر جیسے شیراز کو کھانا کھلانے کے لیے اس کے ارد گرد بیٹھا تھا اور شیراز کو بے حد الجھن ہو رہی تھی۔ یہ نہیں تھا کہ اکیڈمی نے ماں باپ یا بہنوں سے اس کی محبت میں کمی کر دی تھی، ان سے اس کی محبت ویسے ہی تھی، مگر ان کے وہ طور طریقے جن پر کل تک وہ غور تک نہیں کرتا تھا، آج اسے بری طرح چبھنے لگے تھے۔ نہیں بس ٹھیک ہے، اس نے ٹیبل پیچھے کر دی۔ بھائی کے لیے چائے بنا لاؤ، نسیم نے برتن اٹھاتی نزہت سے کہا۔ نہیں، جب مجھے چائے کی ضرورت ہوگی تو میں خود کہہ دوں گا، شیراز نے منع کیا۔ اب زینب کے گھر سے ہوا روز پوچھنے آتی ہے تمہارا، نسیم نے اس سے کہا۔ شیراز کا موڈ کچھ اور آف ہو گیا، اب وہ اس وقت زینب سے ملنے کا خواہش مند نہیں تھا۔ صبح جاتے ہوئے مل لوں گا، شیراز نے کہا، مگر وہ جھنجھلایا۔ اس سے پہلے کہ نسیم اصرار کرتی اکبر نے مداخلت کی۔ تم کیوں مجبور کر رہی ہو اسے؟ چلا جائے گا ان کے گھر جب اس کا دل چاہے گا، ابھی تو تھکا ہوا ہوگا، آرام کرنا چاہتا ہوگا، سونے دو اسے، اکبر کہتے ہوئے اٹھ کر باہر چلا گیا۔ کیسی ہو زینی؟ شیراز نے بیگ پیک کرتے ہوئے مسکرا کر زینی سے کہا۔ وہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی کمرے میں داخل ہوئی تھی اور شیراز کو دیکھتے ہی اس کا چہرہ اور آنکھیں چمکنے لگی تھیں۔ اس کے سامنے آتے ہوئے اس سے بے رخی یا بے اعتنائی برتنا دنیا کا مشکل ترین کام تھا۔ شیراز نے اسے دیکھتے ہوئے دل میں اعتراف کیا، اور شاید وہ پچھلے کچھ ہفتوں سے اس کے خلاف آنے والے خیالات کی وجہ سے اس سے کچھ نادم بھی ہوا۔ آپ کب آئے؟ مجھے پتہ ہی نہیں چلا، وہ بے حد پرجوش انداز میں کہہ رہی تھی۔ میں کل شام کو آیا تھا، اب جا رہا ہوں۔ کل شام کو؟ مجھے پتہ ہوتا تو میں اسی وقت ملنے آتی۔ ہاں بس میں بھی کچھ مصروف ہو گیا تھا، ورنہ میں بھی ملنے آتا، شیراز نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ زینی سے کیا باتیں کرے۔ چند ہفتوں میں اس کے بدلتے خیالات نے اس کے اور زینی کے بیچ ایک عجیب سی دیوار کھڑی کر دی تھی۔ شیراز محسوس کر رہا تھا مگر زینی نہیں۔ ابھی چلے جائیں گے کیا؟ زینی نے قدرے حیرانی سے اس کے بیگ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں اکیڈمی میں بہت سے کام کرنے ہیں، میں بہت ساری چیزیں ادھوری چھوڑ کر آیا تھا، شیراز نے اسی انداز میں کہا۔ نہیں تم سے مل کر ہی جاتا، میں ابھی آنے ہی والا تھا تمہاری طرف، شیراز نے جان بوجھ کر جھوٹ بولا۔ زینی کے چہرے پر اطمینان جھلکنے لگا۔ شیراز کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس سے کیا بات کرے۔ وہ جس طرح کی باتیں زینی کے ساتھ کر کے خوش ہوتا تھا، وہ باتیں اکیڈمی کے چند ہفتوں کے بعد اسے بے حد بیکار اور بچکانہ لگنے لگی تھیں۔ آخر زینی سے چند گھنٹوں کی رومانٹک گفتگو کے علاوہ وہ اور کیا ڈسکس کر سکتا تھا؟ ملک کی اکانومی، کرنٹ پولیٹیکل سچویشن، فارن پالیسی کو درپیش گلوبل چیلنجز، انتظامی اصلاحات، آخر کیا ڈسکس کر سکتا تھا؟ وہ ہوم اکنامکس اور اسلامیات اختیاری کے ساتھ گریجویشن کرنے والی اس سادہ اور گھریلو لڑکی سے، جس کے عشق میں وہ پچھلے 4-5 سال سے بری طرح گرفتار تھا، وہ ایک بار پھر اسے جانچنے پرکھنے کے عمل سے گزر رہا تھا، اور اس سے کچھ فاصلے پر کرسی پر بیٹھی زینی کو یہ احساس ہی نہیں ہو پایا تھا کہ وہ اس کی اسکریننگ کر رہا تھا، جیسے کوئی مشین کسی ممکنہ خطرے سے بچنے کے لیے کرتی ہے۔ آپ کی اکیڈمی کیسی جا رہی ہے؟ بہت اچھی۔ ایک بار پھر خاموشی۔ آپ کو میرے خط ملے؟ ہاں، شیراز نے قدرے چونک کر کہا۔ اور آپ نے مجھے جواب بھی نہیں دیا؟ میں بہت مصروف ہوتا ہوں زینی۔ اس کا جواب زینی کے لیے غیر متوقع نہیں تھا۔ میں جانتی ہوں، کیا بہت پڑھنا پڑتا ہے؟ زینی نے بے حد سادہ لہجے میں کہا۔ ہاں بہت زیادہ،
ایک بار پھر مختصر جواب۔ زینی کو پہلی بار شیراز کا انداز قدرے غیر معمولی لگا۔ اس کے انداز میں وہ بے تکلفی نہیں تھی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ شاید اس لیے ہے کیونکہ وہ بہت مصروف رہنے لگا ہے، زینی نے خود کو تسلی دی۔ چچا اور خالہ کیسے ہیں؟ شیراز کو بہت دیر بعد خیال آیا۔ وہ ٹھیک ہیں، آپ ان سے مل کر جائیں گے نا؟ ابو گھر پر ہی ہیں، زینی نے بے ساختہ کہا۔ اب کی بار تو نہیں مگر اگلی بار ملنے آؤں گا، شیراز نے بیگ کی زپ بند کرتے ہوئے کہا۔ اگلی بار کب آئیں گے؟ یہ تو پتہ نہیں، دیکھو کب آتا ہوں۔ میں نے آپ کے لیے کچھ شرٹس بنائی ہیں، ابھی لے کر۔ زینی کو یکدم یاد آیا اور وہ بے اختیار کھڑی ہو گئی مگر اس سے پہلے کہ وہ کمرے سے نکلتی شیراز نے اسے روکا۔ نہیں زینی، رہنے دو، اب تم ان چیزوں پر اپنا وقت ضائع مت کیا کرو۔ اکیڈمی میں اچھی ٹیلرڈ شرٹس پہنی جاتی ہیں، وہاں میں اس طرح کی شرٹس پہنوں گا تو لوگ مذاق اڑائیں گے، شیراز نے بے حد صاف گوئی سے کہا۔ زینی ٹھٹک گئی۔ آپ یونیورسٹی میں بھی تو میری شرٹس پہنتے تھے، کیا وہاں کبھی کسی نے آپ کا مذاق اڑایا؟ یونیورسٹی کی بات اور تھی، یہ سول سروسز اکیڈمی ہے، یہاں جو مرضی نہیں پہنا جاتا، شیراز نے بے حد لاپرواہی سے کہا۔ زینی کو اگر اس کی بات سے رنج ہوا بھی تھا تو اس نے ظاہر نہیں کیا۔ ہو سکتا ہے وہ ٹھیک ہی کہہ رہا ہو، آخر وہاں سارے افسر ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے وہاں واقعی بہت اچھا لباس پہنا جاتا ہو۔ اس نے دل ہی دل میں خود کو ایک بار پھر تسلی دی۔ اس کا دل یہ نہیں مان رہا تھا کہ اس کے ہاتھ سے سلا جانے والا کپڑا ایک دم اتنا غیر معیاری ہو گیا کہ وہ پہنا نہ جا سکے۔ واپس گھر جا کر اس نے وہ ساری شرٹس نکال کر انہیں بغور دیکھا تھا۔ اس کی سلائی اب بھی اتنی ہی بہترین تھی۔ ان شرٹس کو دیکھ کر کوئی یہ اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ وہ ایک زنانہ ہاتھ سے سلائی شدہ تھی۔ شیراز نے ہمیشہ اس کے ہاتھ سے سلی ہوئی شرٹس کو بڑے فخر سے پہنا تھا۔ پھر اب کیا ہو گیا تھا؟ زینب ضیاء یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھی کہ تبدیلی شیراز کے لباس کے انتخاب میں نہیں آئی تھی، اس کے سوچ کے انداز میں آ گئی تھی۔ فرق اس کی سلائی میں نہیں آیا تھا، شیراز کے اندر آ گیا تھا۔ اگلے کئی دن وہ مسترد شدہ ان شرٹس کے بارے میں سوچ کر پریشان ہوتی رہی۔ زندگی میں پہلی بار زینب ضیاء کے ہاتھ کی سلی ہوئی کوئی چیز پہننے سے کسی نے انکار کیا تھا، کسی نے پہلی بار اس کی کسی شے میں خامی جتائی تھی۔ زینب ضیاء کیوں پریشان نہ ہوتی؟ سعید نواز کے گھر پر یہ شیراز کی پہلی اور آخری آمد نہیں تھی۔ سعید نواز کے ہاں اس کا کافی آنا جانا شروع ہو گیا تھا۔ سعید نواز اسے اپنے ہاں ہونے والی ہر دعوت میں انوائٹ کرتے تھے اور ہر دعوت میں اسے خاص اہمیت دیتے ہوئے سب لوگوں سے اسے متعارف کرواتے تھے۔ یہ ایک اتفاق ہی تھا کہ ان تمام موقعوں پر ایک بار بھی شینا سے اس کی ملاقات نہیں ہوئی، وہ ہر بار کہیں اور مصروف ہوتی، مگر سعید نواز ہی نہیں، اس کی فیملی کے دوسرے افراد بھی شینا کا اکثر ذکر کرتے نظر آتے۔ وہ سعید نواز کی اکلوتی بیٹی تھی، یہ کیسے ممکن تھا کہ اس کا ذکر نہ ہوتا؟ روز بروز شیراز کی شینا میں دلچسپی اور تجسس بڑھنے لگا تھا، اور پھر بالآخر یہ تجسس ختم ہو ہی گیا۔ سعید نواز نے تقریباً 1.5-2 ماہ کے میل جول کے بعد اس دن اپنے گھر پر پہلی بار شینا سے اس کی ملاقات کروائی، اور شیراز پہلی ہی نظر میں شینا پر دل و جان سے فریفتہ ہو گیا۔ جینز اور بے حد مختصر ٹاپ میں ملبوس وہ جس وقت لاؤنج میں داخل ہوئی، اس وقت وہ سعید نواز کے ساتھ بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ شینا کو دیکھ کر وہ بے اختیار کھڑا ہوا۔ سعید نواز نے دونوں کا تعارف کروایا۔ شینا نے اسے اوپر سے نیچے تک بے حد سنجیدگی سے دیکھا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے شیراز کی طرف مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ ایک لمحے کے لیے شیراز کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کرے۔ اس نے اس سے پہلے کبھی زندگی میں کسی لڑکی سے مصافحہ نہیں کیا تھا، اور وہ بھی اس کے باپ کے سامنے، مگر سعید نواز نے بے حد نارمل انداز میں مسکراتے ہوئے دونوں کو دیکھا۔ شیراز نے قدرے جھجک کر ہاتھ بڑھایا، جسے شینا نے بے حد سرسری انداز میں تھام کر چھوڑ دیا۔ تم دونوں بیٹھو، باتیں کرو، میں ایک فون کال کر کے آتا ہوں۔ سعید نواز ان دونوں کو وہاں چھوڑ کر چلے گئے۔ شینا بڑے اعتماد کے ساتھ اس کے سامنے دوسری کرسی پر بیٹھ گئی۔ ایک ٹانگ پر دوسری ٹانگ رکھتے ہوئے اس نے شیراز کو ایک بار پھر بے حد دلچسپی سے دیکھا، جو شینا کی موجودگی سے یکدم ہی بے حد کانشیس ہو گیا تھا۔ شینا نے اس کی گھبراہٹ کو محسوس کر لیا، اور وہ جیسے اس سے بے حد محظوظ ہوئی تھی۔ اپنے تراشیدہ بالوں کو گردن کے پیچھے جھٹکتے ہوئے اس نے سامنے پڑی ٹرالی میں سے ایک بسکٹ اٹھایا اور بڑی نزاکت کے ساتھ اس کو کترنے لگی۔ شیراز نے کن اکھیوں سے اسے دیکھتے ہوئے بے حد محتاط انداز میں گفتگو کا آغاز کیا۔ آپ کیا کرتی ہیں؟ پروفیشنلی؟ وہ بسکٹ کھاتے کھاتے اس کے سوال پر رکی۔ جی، نتھنگ، آئی ڈونٹ نیڈ ٹو۔ کچھ نہیں، مجھے کرنے کی ضرورت بھی نہیں، دو ٹوک جواب آیا۔ شیراز کسیانی انداز میں مسکرایا۔ وہ تو میں جانتا ہوں کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے، اور آپ کی ہابیز کیا ہیں؟
اس نے کچھ دیر کے بعد اگلا سوال کیا اور پہلے سے زیادہ پچھتایا۔ آئی فلرٹ۔ شینا نے بے حد اطمینان کے ساتھ بسکٹ منہ میں ڈالا، پھر ٹرالی پر ایک اور نظر ڈال کر جواب دیا۔ شیراز کو بے اختیار چائے پیتے ہوئے اچھوکا لگا۔ شینا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ چائے کچھ زیادہ گرم تھی؟ شیراز نے جیسے وضاحت دی، پھر خود ہی ہنسا۔ آپ کا سینس آف ہیومر، حصہ مزاح بہت اچھا ہے۔ اسے لگا شینا نے اس کے ساتھ مذاق کیا تھا۔ اس کی ہنسی سے شینا کی سنجیدگی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ آپ دنیا کے پہلے آدمی ہیں جسے سینس آف ہیومر، حصہ مزاح نظر آیا ہے اور غلط بات میں نظر آیا ہے۔ میں سیریس ہوں، مجھے مردوں کے ساتھ فلرٹ کرنے میں مزہ آتا ہے۔ اس سے زیادہ مزے کی ہابی کیا ہو سکتی ہے؟ شیراز اس بار مشکل ہنسا۔ پھر اسے احساس ہوا وہ اپنے محلے کی کسی لڑکی سے بات نہیں کر رہا، وہ بیورو کلاس کی نمائندگی کرتی ایک لڑکی سے بات کر رہا تھا جو منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوئی تھی۔ اور کیا ہابیز ہیں آپ کی؟ شاپنگ، چینجنگ آؤٹ وتھ فرینڈس۔ گڈ۔ اس نے بے ساختہ اسے سراہا۔ سو ٹیل می اباؤٹ یور سیلف، یور لائف، یور ہابیز۔ اپنے بارے میں کچھ بتائیے۔ اس کے جواب پر شینا نے اسے بے حد غور سے دیکھا، پھر پوچھا۔ میں شیراز نے اس کے سوال پر لفظوں کا انتخاب کرتے ہوئے اٹکا۔ میں سی ایس ایس کے امتحان میں دوسری پوزیشن لینے کے بعد اس وقت سول سروسز اکیڈمی میں ٹریننگ لے رہا ہوں۔ میرا ڈپارٹمنٹ۔ شیراز نے کسی رٹو طوطے کی طرح چند جملے دہرانے شروع کیے اور اس سے پہلے کہ وہ پورا مضمون سنا دیتا، شینا نے ٹوک دیا۔ یو نو وٹ، آئی ایم سک اینڈ ٹائرڈ آف ہیئرنگ اباؤٹ دس بلڈی اکیڈمی۔ بے حد سرد اور کاٹ دار انداز میں کہے گئے اس کے جملے نے شیراز کی رنگت فاق کر دی تھی۔ اٹ سٹنکس، اٹ ریئلی سٹنکس۔ اس شہر میں اتنے آوارہ کتے نہیں ہوں گے جتنے ہمارے خاندان میں بیوروکریٹس ہیں۔ بچپن سے اب تک بہت سن لیا ہے اس اکیڈمی کے بارے میں، اس لیے آپ اپنے بارے میں، اپنی لائف اور ہابیز کے بارے میں بات کریں۔ اس نے اس بار بے حد کلیئر کٹ انداز میں کہا تھا اور جیسے شیراز کے کندھوں کے نیچے سے بے ساکھیاں نکال دی تھیں۔ وہ اس وقت بے یار و مددگار انداز میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ اس کی کیا ہابیز تھیں اور کیا کچھ وہ زندگی کے مختلف اوقات میں کرتا رہا تھا یا کر سکتا تھا۔ کیا اسے ہابیز کہا جا سکتا تھا؟ پتنگ بازی کرنا، کینچے کھیلنا، گلی ڈنڈا، اسے لطف اندوز ہونا، برسات کے پانی سے مینڈک پکڑنا اور ان کے پیروں میں دھاگا باندھ کر ان کی ریس کروانا، محلے کی بیری سے پتھر مار مار کر بیر توڑ کر کھانا اور بڑے ہو کر صرف ٹیوشن پڑھانا تاکہ وہ جاب کے ساتھ ساتھ گھر کا بوجھ بھی اٹھا سکے، یا پھر وہ سیدھا اسے یہ کہہ دے کہ وہ جس کلاس سے تعلق رکھتا تھا وہاں ہابیز نہیں ہوتی، صرف ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ میں میوزک سنتا ہوں اور کتابیں پڑھتا ہوں۔ اس نے بالآخر ایک طویل سوچ بچار کے بعد بے حد مہذب، مفید اور بے ضرر ہابیز ڈھونڈ کر پیش کیں جن کا ثبوت وہ دے سکتا تھا۔ کیا سنتے ہیں؟ ہارڈ راک، میٹل، جاز؟ شینا نے ایک ہی لمحے میں اس کی پہلی ہابیز کا تیا پانچا کرتے ہوئے کہا۔ وہ ہونک نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ میں کتابیں زیادہ پڑھتا ہوں۔ شیراز نے حواس باختہ ہو کر خود کو اور صورتحال کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ کیا پڑھتے ہیں؟ شینا کا لہجہ اس بار ہمدردانہ تھا۔ لٹریچر۔ شیراز نے محفوظ ترین آپشن کا انتخاب کیا۔ اوہ، پھر تو نیوزی لینڈ کے شارٹ سٹوری رائٹرز کو آپ نے ضرور پڑھا ہوگا۔ شینا نے پہلی بار اس کے کسی جواب میں دلچسپی دکھائی اور شیراز کے جیسے 14 طبق روشن ہو گئے۔ آخر نیوزی لینڈ کے شارٹ سٹوری رائٹرز اتنی اہمیت کب سے اختیار کر گئے تھے کہ ان کے بارے میں انگلش لٹریچر میں وہ برطانیہ اور امریکہ کے علاوہ کسی تیسرے ملک کے کسی ادیب کو جانتا ہی نہیں تھا؟ شینا کو بالآخر اس پر جیسے ترس آ گیا تھا۔ اوکے، نائس میٹنگ یو، وہ بڑے آرام سے کہتے ہوئے اٹھی اور تیز قدموں سے کمرے سے باہر چلی گئی۔ شیراز نے ٹیبل پر پڑے ٹیشو کے ڈبے سے ٹیشو نکالا اور اپنے ماتھے کا پسینہ خشک کیا۔ وہ زندگی میں صرف ماں، بہنوں اور زینی ہی سے واقف تھا، جو سب اس کے قدموں میں بچھی اور اس پر قربان ہوتی رہتی تھیں، جن میں سے کوئی اس کی مرضی کے خلاف اس سے کچھ پوچھ نہیں سکتا تھا۔ عورت کے ہاتھوں ذلیل ہونے کا یہ اس کی زندگی کا پہلا اتفاق تھا، مگر شینا اس خفت آمیز ملاقات کے باوجود اسے بے حد اچھی لگی تھی۔ وہ ویسی ہی عورت تھی جیسی عورت وہ اپنی لائف پارٹنر کے طور پر چاہتا تھا، ماڈرن، اسٹائلش، اعلیٰ تعلیم یافتہ، خود مختار، خود اعتماد اور جرأت مند۔ اس رات وہ شینا اور صرف شینا کے بارے میں سوچتا رہا تھا۔ شیراز بھائی سے کوئی رابطہ نہیں ہو رہا آج کل تمہارا؟ اس دن ربیہ نے زینب سے پوچھا۔ نہیں، رابطہ کس طرح ہوگا؟ ہوتا میں تمہیں بتاتی، زینی نے قدرے اداسی سے کہا۔ شیراز بھائی تو اکیڈمی نہیں گئے، یوں لگتا ہے جیسے ملک سے باہر چلے گئے ہیں، ربیہ نے مذاق میں کہا۔ زینی نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ چپ چاپ دوپٹے پر کڑھائی کرتی رہی۔
اور بہت دن ہو گئے تم نے شراز بھائی کے لیے کوئی نئی شرٹ بھی نہیں سی۔ ربیہ کو یکدم خیال اور یاد آیا، وہ اب گھر کی سلی ہوئی شرٹس نہیں پہنتے۔ زینی کو شراز کی بات یاد آئی۔ کیوں؟ ربیہ نے قدرے حیرانی سے اسے دیکھا۔ پتہ نہیں، شاید وہاں اکیڈمی میں کوئی بھی ایسے کپڑے نہیں پہنتا اس لیے، زینی نے کہا۔ عجیب بات ہے، اکیڈمی میں کسی دوسرے سیارے کی مخلوق ہوتی ہے کیا؟ یونیورسٹی میں تو بڑے شوق سے پہن کر جاتے تھے، اب اکیڈمی میں کیا ہو گیا؟ اب تو ہم سے ملنے بھی نہیں آتے، ورنہ میں خود پوچھتی ان سے، ربیہ نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ زینی نے اس بار پھر کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ کڑھائی میں محو تھی یا کم از کم یہی ظاہر کر رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ ان دونوں میں اس موضوع پر کوئی اور بات ہوتی، دروازے پر دستک دے کر محلے کی ایک عورت اندر داخل ہوئی۔ السلام علیکم خالہ، ربیہ اور زینی نے انہیں دیکھتے ہی کہا اور صحن کی چرپائی سے چیزیں سمیٹنے لگیں۔ وعلیکم السلام، جیتی رہو۔ کہاں ہے تمہاری اماں؟ اندر کمرے میں ہیں، میں انہیں بلاتی ہوں، زینی نے اٹھتے ہوئے کہا۔ خالہ چرپائی پر پڑا دوپٹہ اٹھا کر دیکھنے لگی جس پر زینی کڑھائی کر رہی تھی۔ بہت خوبصورت کڑھائی کی ہے ماشاء اللہ، اپنی زینی کے ہاتھ میں بہت نفاست ہے، خالہ نے تعریف کی۔ جی خالہ، آپ بیٹھے نہ کھڑی کیوں ہیں؟ ربیہ نے ان کے لیے جگہ بناتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ خالہ چارپائی پر بیٹھتی، نفیسہ اور زینی اندر کمرے سے باہر نکل آئیں۔ کیا حال ہے ذکیہ؟ نفیسہ نے انہیں دیکھتے ہی کہا۔ میں ٹھیک ہوں، تم نے زینی کی شادی کی تیاریاں شروع کر دیں اور مجھے خبر بھی نہیں کی، خالہ نے قدرے شکایتی انداز میں کہا۔ ارے نہیں ذکیہ، ایسی کوئی بات نہیں، ابھی شادی کہاں، بس ویسے ہی تھوڑی بہت کڑھائی وغیرہ کا کام کر رہی ہے زینی اپنے کپڑوں اور دوپٹوں پر۔ تیاری تو تب شروع کریں گے جب تاریخ طے ہوگی۔ ابھی تاریخ طے نہیں ہوئی کیا؟ نہیں، مگر نسیم نے کہا ہے کہ 6 ماہ تک شادی کرنا ہے انہیں۔ پھر تو زیادہ وقت نہیں ہے، اللہ زینب کی قسمت اچھی کرے، بلکہ میں تو کہتی ہوں ہر لڑکی کی قسمت زینب جیسی کرے، خالہ نے بے حد دعائیہ انداز میں کہا۔ میں نے تو اپنی پوتی کا نام بھی زینب ہی رکھا ہے، خالہ نے بتایا۔ اچھا، نام رکھ دیا تم نے اصغر کی بیٹی کا؟ نفیسہ نے دلچسپی لی۔ ہاں، آج ہی رکھا ہے، یہی بتانے تو آئی ہوں کہ میں نے زینب کے نام پر اس کا نام رکھا ہے کہ اللہ اس کا مقدر بھی زینی کی طرح کھول دے۔ بس ذکیہ تم دعا کیا کرو، زینی اور ربیہ کی طرف سے ماشاءاللہ مجھے کوئی فکر نہیں ہے، اللہ بس نعیم کو کچھ عقل دے دے تو سب ٹھیک ہو جائے۔ مجھے تو یقین مانو زہرا کے علاوہ اور کسی کی طرف سے کوئی پریشانی نہیں ہے، نفیسہ نے ذکیہ کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ زینی سامان سمیٹتے ہوئے اندر چلی گئی۔ فکر مت کرو، ہو جائے گا وہ بھی ٹھیک، آخر کب تک اس طرح کی حرکتیں کرے گا۔ اچھا میں چلتی ہوں۔ ارے خالہ، میں تو چائے بنانے جا رہی ہوں آپ کے لیے، ربیہ نے فوراً کہا۔ اچھا چلو پھر ٹھیک ہے، چائے پی کر ہی جاؤں گی، خالہ نے ہنستے ہوئے کہا، اور زینی کی شادی کے کپڑوں وغیرہ پر کڑھائی کے سلسلے میں اگر مدد کی ضرورت پڑے تو مجھے، خالہ نے نفیسہ کو پیشکش کی۔ ہاں ہاں ذکیہ، کیوں نہیں، ایک بار تاریخ طے ہو جائے تو پھر بتاؤں گی میں تمہیں، نفیسہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سعید انکل کو تو بہت امپریس کر دیا ہے تم نے، جواد نے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے اچانک سے موضوع بدلتے ہوئے کہا۔ کیوں، کیا ہوا؟ شراز نے چونک کر اس کو دیکھا۔ وہ کچھ کتابیں لینے کے لیے باہر نکلے تھے۔ ہونا کیا ہے، کل رات فیملی ڈنر پر تمہاری بہت تعریف کر رہے تھے، سب کو بتا رہے تھے تمہارے بارے میں۔ شراز کے دل کی دھڑکن بے اختیار کچھ تیز ہوئی۔ ایک اتنے اعلیٰ عہدے پر فائز آدمی کا اس سے متاثر ہونا، میں تو خود ان سے بہت امپریسڈ ہوں، شراز نے بے ساختہ کہا۔ یہ بتایا تم نے انہیں؟ جواد نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں بتایا تو نہیں، ارے یار بتانا چاہیے تھا، ویسے مجھے پتہ ہے کیا لگتا ہے، جواد نے یکدم سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ کیا؟ شراز اس کے سوال پر حیران ہوا۔ مجھے لگتا ہے وہ شینا کے لیے تمہیں کنسیڈر کر رہے ہیں۔ شراز کے دل کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے جیسے رک گئی تھی۔ کیا؟ اس نے بمشکل حلق کو صاف کرتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ تم میرڈ یا انگیجڈ تو نہیں ہو، جواد نے بے حد معنی خیز انداز میں کہا۔ پھر؟ شراز کا دل ایک لمحے کے لیے ڈوبا۔ وہ اس لمحے پر پچھتایا جب اس نے زینی کی فوٹوگراف اسٹڈی ٹیبل پر رکھی تھی۔ میں نے تو یہی کہا ہے کہ شاید تم انگیج نہیں ہو، جواد نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اور اس کا دل چاہا وہ اسے گلے لگا لے، وہ واقعی دوست تھا، اور بھی بہت کچھ پوچھ رہے تھے تمہارے بارے میں، مجھے لگتا ہے جلد ہی اس سلسلے میں تم سے بات کریں گے۔ ویسے اگر وہ ایسی کوئی بات تم سے کریں تو تمہارا رسپانس کیا ہوگا؟ میرا مطلب ہے، وہ تو میں نے انہیں نہیں بتایا، مگر بہرحال تم انگیجڈ تو ہو ہی، جواد نے بے حد نپے تلے انداز میں اس سے کہا۔ میں؟ شراز کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ میں کے بعد کیا کہے۔ اس کا دل چلا چلا کر کہہ رہا تھا کاش وہ اسے ایسی بات کرے تو وہ فوراً سے بیشتر اس پروپوزل کو ایکسیپٹ کر لیں۔
اس کی خاموشی سے جواد نے کوئی اور مفہوم نکالا تھا۔ دیکھو شراز، زندگی میں سیلف میڈ ہونے کی بھی کچھ لیمٹس ہوتی ہیں۔ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سٹیپ پر کسی نہ کسی کندھے کی ضرورت پڑتی ہی ہے، خاص طور پر سول سروس میں۔ اس نے بے حد سنجیدگی سے کہا، جانتا ہوں۔ جانتے ہو تو پھر تم کیا کر رہے ہو آگے بڑھنے کے لیے؟ میں شیراز اٹکا، میں محنت کر رہا ہوں یہاں اکیڈمی سے بھی ڈسٹنکشن کے میں ساتھ آؤٹ ہوں گا۔ جواد اس کی بات پر بے اختیار ہنسا۔ بس تم ساری عمر یہ ڈسٹنکشن کے چکر میں ہی پڑے رہنا یار۔ او یار کچھ اور بھی ہاتھ پاؤں مار، یہ بھانت بھانت کی لڑکیاں ہمارے کامن میں ہیں، ان میں سے کسی پر ہاتھ صاف کر، کسی سٹرونگ بیک گراؤنڈ والی پر۔ اپنے خاندان کا انتخاب انسان خود نہیں کر سکتا، وہ لڑکیاں کرتی ہیں، مگر بیوی اور بیوی کے وہ قسمت کرتی ہے، مگر بیوی اور بیوی کے خاندان کا انتخاب انسان خود کر سکتا ہے۔ مطلب؟ شیراز نے سوال کیا، مگر جواد اور وہ دونوں خود بھی جانتے تھے کہ وہ سوال نہیں تھا۔ مطلب یہ کہ شادی کسی بہت اونچی جگہ پر کرو، اگر اپنے خاندان کی سپورٹ نہیں ہے تو کوئی لڑکی کا تگڑا خاندان ہونا چاہیے۔ اس اکیڈمی سے پاس آؤٹ ہونے والا کوئی الو کا پٹھا ہی ہوگا جو کسی غریب خاندان میں شادی کرے۔ ایک منگنی کی حیثیت ہی کیا ہے یار، اینڈ اٹ، ختم کرو اسے۔ جواد نے جیسے اس کی مشکل حل کر دی تھی۔ شیراز بے اختیار مسکرایا۔ وہ جان گیا تھا جواز اسے کوئی مشورہ نہیں دے رہا تھا، وہ اسے اس تک اس کا پیغام پہنچا رہا تھا۔ وہ اس سال پاکستان کا دوسرا سب سے ذہین ترین آدمی تھا، وہ اتنا احمق نہیں تھا کہ اس پیغام کو سمجھ نہیں پاتا۔ اینڈ اٹ، یہ حل تھا، لیکن کیسے، یہ شیراز کو سوچنا تھا۔ کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ ضرور بتانا۔ ابھی تو جیسے جیسے آپ آگے بڑھیں گے تو آپ کی سوچ ہے، یہ ناول اتنے مزے کا ہے کہ میں دعوے سے کہہ سکتی ہوں کہ آپ نے اس سے زیادہ اچھا ناول زندگی میں نہیں پڑھا ہوگا۔ اگر چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں، اور ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو جلدی سے ویڈیو کا لائک کا بٹن دبا دیں، اور کمنٹ ضرور چھوڑ کے جانا، اور یہ بھی بتانا کہ کہاں سے میری ویڈیو سن رہے ہیں۔ پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔